آپ کو لگتا ہے کہ یہ غیر جانبدار ہی ہے؟ وہ جو حکومت اور الیکشن کمیشن کے درمیان ایک محاذ آرائی چل رہی تھی، دونوں آمنے سامنے آ چکے تھے، ایسے وقت میں الیکشن کمیشن کا حکومتی جماعت کے حق میں فیصلہ آنا، کوئی پریشر تو نہیں لگ رہا آپ کو الیکشن کمیشن کے اوپر کھوڑو صاحب؟ دیکھیں سر، دو چیزیں ہیں. جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائیڈ. آپ نے بھی سنا، میں نے بھی سنا، ساری دنیا کہتی ہے. 2018 کی الیکشن اگر فنڈنگ کا مسئلہ ہے، جناب بابر اکبر صاحب نے جو کلیئر کیا ہے، اس میں جسٹس ڈیلیڈ ہوئی ہے. جب یہ ڈیلے ہوتا ہے تو پھر ڈینائی ہوتا ہے. دوسری بات کہ ایف آئی آر کہتے ہیں جو ایک دم سے واقعہ ہو تو وہاں ایف آئی آر داخل کرائی جائے. سالوں کے بعد اگر ان کو ہوش آیا کہ جی دوسروں پر فورن فنڈنگ کا یہ کیس ڈال دو، کاؤنٹر فریاد کر دو، تو اس کی بھی حیثیت کچھ نہ کچھ مشکوک ہو جاتی ہے. بلوچ صاحب نے بالکل صحیح کہا، بالکل صحیح کہا. انہوں نے میری بات کا ہی مطلب حمایت کی کہ وہ گھر کے بندی کا کہنا کتنا بہتر ہوتا ہے اور مخالف کا کہنا کتنا بہتر ہوتا ہے. مخالف تو مخالف ہے. یہ تو اس نے پارٹی بنائی تھی. یہ بابر صاحب جو تھے وہ ان لوگوں میں سے تھے جو پارٹی بنانے والے تھے. تحریک انصاف فاؤنڈر ممبر تھے وہ، اکبر ایس بابر یا جو کچھ بھی ہے. وجیہ الدین صاحب کا ذکر کرنا کیوں بھول جاتے ہیں ہم؟ وہ بھی ان کے فاؤنڈر ممبر تھے. آج کیا کہتے ہیں تحریک انصاف کے لیے؟ فاروق حبیب کا تو پتہ نہیں کسی نے نام سنا بھی ہے کہ نہیں سنا، لیکن یہ سارے لوگ وہ تھے جو فاؤنڈر تھے. وہ شکایت کر رہے ہیں، وہ عدم اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں اپنی پارٹی پر. تو یہ معاملہ اتنا آسان نہیں ہے. بھلے ٹھیک ہے انہوں نے کی ہے درخواست، کورٹ نے سنی نہیں، الیکشن کمیشن نے سنی ہے بات اپنی جگہ پہ. اس کا پروسیس ہے، ڈیو پروسیس ہے. اور کوئی ہو پائیں گے؟ کوئی آج کل کی پارٹی بنے ہوئے ہیں ہم کوئی آج کی پارٹی بنے ہوئے؟ ہم نے کیا اتنے الیکشنز نہیں لڑے؟ ہم پتہ نہیں کب سے فاؤنڈیشن ہمارا 50 سال سے زیادہ کا عرصہ گزرا ہے. پی ایم ایل این بھی کوئی نئی جماعت نہیں ہے. نئے تو یہ ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ ہم چلیں سیکھ وہ رہے ہیں، ان پر ان کی جماعت کے اپنے لوگوں نے یہ کیسز بنائے ہیں، آگے دائر کیے ہیں، اور ان لوگوں نے ریئیکشن کے طور پر آپ لوگوں کی جماعتوں پر کیے. لیکن اب ان تینوں کی جماعتوں کا یہ فورن فنڈنگ کیس کا آپ کو نہیں لگتا کہ اب فیصلہ آنا چاہیے؟ وہ چاہے پاکستان تحریک انصاف ہو، نون لیگ ہو، پیپلز پارٹی ہو، تینوں کا ایک ساتھ فیصلہ آنا چاہیے تاکہ قوم کو نظر آ جائے کہ کس نے اپنے اکاؤنٹس میں گڑبڑ کی ہے، کس کے پاس فنڈنگ. پہلے تو ثابت کرو. ایک منٹ معاف کیجیے گا، پھر آپ فتویٰ دے رہے ہیں. پہلے آپ ثابت کرو، اس کے بعد پیسانے چاہیے. یہ ثابت کرو. یہ ایکوزیشن سے کوئی مجرم نہیں ہو جاتا. جس کے اوپر کیس ہے بنا ہوا، جو ڈیلائی کرتی رہی ہے، جو پوسٹپون کرواتی رہی ہے، پہلے ان سے سوال کرو. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم اپنی بات کو چھپا لو اور پھر دوسروں کو کہنا شروع کر دو کہ جی واپس لاؤ واپس لاؤ واپس لاؤ. پیسے ہوں گے اگر اس طرح سے غلط طریقے سے آ جائیں گے. لیکن اگر کلیئر ہے سارے، اکیوز نہیں کرو، اکیوز مت کرو. اکیوزیشن کچھ اور چیز ہوتی ہے، کنوکشن کچھ اور چیز ہوتی ہے. صحیح. جی علی گور بلوچ صاحب، یہ اپوزیشن کی جانب سے اگر ایک متفقہ طور پر الیکشن کمیشن کو درخواست ہے کہ ان تینوں کیسز کی سماعت روزانہ کی بنیاد پر ہو، جلد از جلد اس کا فیصلہ کیا جائے تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو سکے اور لوگوں کے سامنے حقیقت سامنے آ سکے، کیا خیال ہے آپ کا؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ ہمیں اعتراض نہیں ہے، لیکن بات یہ اصولی طور پر اور کسی بات کا کوئی طریقہ اور اسلوب ہوتا ہے. اچھا علی گور صاحب ذرا ایک سیکنڈ کے لیے آپ کو میں روکوں گا. قصد اکبر ایس بابر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ابھی آپ کہہ بھی رہے تھے کہ ان کا موقف ہم لیں، تو پاکستان تحریک انصاف کے بانی رکن اکبر ایس بابر صاحب، بہت شکریہ پروگرام کے لیے، آپ نے وقت نکالا. اب آج فاروق حبیب صاحب کی یہ درخواست منظور ہو گئی. پی ٹی آئی کے جو فائنینشیل ماہرین ہیں اب وہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے اکاؤنٹس کا جائزہ لیں گے. اکبر صاحب، پاکستان تحریک انصاف کا جو فورن فنڈنگ کیس ہے اس میں آپ کے پاس کیا کیا ثبوت شواہد موجود ہیں اور اس کی اب تک جو تحقیقات ہے وہ کیوں آگے نہیں بڑھ پا رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ نے کہ سب سے پہلے تو یہ کہ تمام سیاسی جماعتوں کے جو تمام اکاؤنٹس ہیں نا، وہ ویسے بھی قانون پبلک ریکارڈ کا حصہ ہوتے ہیں جو الیکشن کمیشن میں جمع کراتے ہیں. ٹھیک ہے. اس میں یہ جو 7 سال مجھے لگے اور انہوں نے پھر مجھے کوئی 55 گھنٹے 2 آڈیٹرز کے ذریعے ان کے جو ڈاکومنٹس جمع کرائے تھے،
تو اس میں اس لیے کہ اس کی مخالفت پی ٹی آئی کر رہی تھی. اور آج بھی بڑی حیرانی کی بات ہے کہ ایک طرف وہ دوسری جماعتوں کے کہتے ہیں کہ اکاؤنٹس کو آڈٹ کریں گے. یہ اچھی بات ہے, میں اس کی مخالف نہیں ہوں. میں کہتا ہوں پورے پاکستان میں سب کے پاس یہ اکاؤنٹس ایکسیس ہونا چاہیے, پبلک آرگنائزیشن. لیکن آج بھی 28 پی ٹی آئی کے بینک اکاؤنٹ جو اسٹیٹ بینک کے ذریعے برآمد ہوئے وہ ہم سے ابھی بھی خفیہ رکھے گئے ہیں. آج بھی پی ٹی آئی کے 4 ملازمین جن کے اکاؤنٹس میں کروڑ روپے آئے ہیں, جس کی دستاویزی ثبوت ہے, جس کی اجازت, اور اس میں لکھا ہوا ہے پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان اور اس وقت کے سیکرٹری جنرل ڈاکٹر عارف علوی, آج بھی ان 4 ملازمین کے اکاؤنٹ یہ تسلیم کرنے کے باوجود کہ ہاں ہم نے ان کو اجازت دی کہ ان کے ذاتی اکاؤنٹ سے پیسہ ہے, اس کی تفصیلات دینے سے انکاری ہے اور کمیٹی کے سامنے انکاری ہے کہ ہم ان کے اکبر صاحب جن اکاؤنٹس کا آپ ذکر کر رہے ہیں اکبر صاحب, یہ انلیگل فنڈنگ ہے. دیکھیں یہ تو بہت بڑی خوفناک انلیگل فنڈنگ ہے نا, کہ ایک پارٹی اپنے ملازمین کو اختیار دیتی ہے کہ ان کے ذاتی اکاؤنٹ میں پیسہ ہے. تو یہ منی لانڈرنگ ہوئی ہے, کروڑوں روپے اربوں روپے کی ہوئی ہے. ہم نے ان کے شواہد دیے, ہم نے ان کے اپنے ڈاکومنٹ جمع کرائے ہیں, وہ پی ٹی آئی تسلیم کرتی ہے کہ ہاں ہم نے اجازت دی لیکن ہم تفصیلات نہیں دیں گے. تو مزہ کا خیز بات یہ ہے کہ 6 ان کی کمپنیاں, ان کے فورن اکاؤنٹس ہم نے نمبرز دیے, اکاؤنٹس دیے, انہوں نے ان کی ایک اکاؤنٹ کی بینک اسٹیٹمنٹ دی. تو جو مزہ کا خیز بات ہے وہ یہ ہے کہ ایک طرف وہ آج بھی 28 بینک اکاؤنٹ جو اسٹیٹ بینک کے ذریعے ان کے نکلے ہیں. تو اکبر صاحب الیکشن جب وہ یہ متعلقہ ڈاکومنٹس وہ نہیں پرووائڈ کر رہے, شواہد نہیں دے رہے, تو الیکشن کمیشن کیوں ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر رہا؟ ان کی حکومت تو ابھی 3.25 سال سے ہے, اس سے پہلے کے 3.25 سال پہ آپ چلے جائیں, اس وقت تو ان کی حکومت نہیں تھی, انفلوئنس نہیں ڈال سکتے تھے الیکشن کمیشن پر. دیکھیے ہم نے تو لکھ کے دیا ہے نا کہ یہ جو 28 بینک اکاؤنٹ ہے یہ اسٹیٹ بینک کے ذریعے آئی, الیکشن کمیشن کی تحویل میں ہے. الیکشن کمیشن کی جو اسکروٹنی کمیٹی ہے وہ فیکٹ فائنڈنگ کی جگہ فیکٹ ہائڈنگ کرتی رہی ہے. ہم نے تو ان کو لکھ کے دیا, انہوں نے انکار کیا, انہوں نے کہا جی ہم پہ پی ٹی آئی کا لکھ کے کہ پی ٹی آئی کا دباؤ ہے اس لیے ہم ان کے اکاؤنٹ آپ کو نہیں دکھا سکتے جو اسٹیٹ بینک کے ذریعے سے آئے ہیں. انہوں نے جو ہمیں دستاویزات دکھائے وہ تو پی ٹی آئی کی غیر تصدیق تھے, اس کے باوجود ہم نے 2.2 ارب روپے کی غیر قانونی فنڈنگ اس میں سے نکال لی. لیکن ابھی تو ان سے پوچھیں آپ, کیونکہ آپ میڈیا میں آپ ان سے پوچھیں کہ بھائی وہ اسٹیٹ بینک سے جو 28 بینک اکاؤنٹس ہیں وہ آپ کیوں نہیں دکھاتے جو مدعی کو, اکبر ایس بابر کو اور ان کے وکلا کو, آپ کیوں وہ امپلائی جو 4 ہیں جس کو آپ تسلیم کرتے ہیں کہ ان کے اکاؤنٹس میں پیسے ہیں, ان کے اکاؤنٹس کیوں نہیں باہر ظاہر کرتے؟ آپ کیوں نہیں بین الاقوامی جو 6 کمپنیز کے ہم نے اکاؤنٹس دیے ہیں اس کو آپ کیوں نہیں سامنے لاتے؟ تو یہ معاملہ دیکھیں, ہم تو بڑی جنگ لڑ رہے ہیں, اور یہ جنگ جو ہے پاکستانی اس وقت پاکستانی اداروں پہ یہ ذمہ داری ہے کہ وہ بڑے شفاف طریقے سے تحقیقات کریں, کیونکہ یہ قومی سلامتی کا مسئلہ بنے گا. اور یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آج نہیں تو کل اچھا اکبر صاحب ظاہر ہے کہ آپ شفاف تحقیقات چاہتے ہیں, اداروں کی ذمہ داری ہے. ایک بار پھر میں اپنا یہ سوال دہراتا ہوں کہ جو پچھلی حکومت تھی اس وقت اداروں نے شفاف تحقیقات کیوں نہیں کی؟ اس وقت تو پاکستان تحریک انصاف کا دباؤ نہیں تھا الیکشن کمیشن پر. آپ دیکھیں نا, آپ اس حقیقت کو تو نہ جھٹلائیں نا کہ پاکستان میں جو ہے وہ ادارے کس طرح کام کرتے ہیں اور ادارے کس کی ایما پہ یہ معاملات کو سنبھالتے ہیں. دیکھیں یہ معاملہ تو بڑا لمبا ہے, بڑا پرانا ہے. 7 نومبر 2014 سے میں نے یہ کیس کیا ہوا ہے. الیکشن کمیشن جب خود, اب آپ کے سوال کا جواب, الیکشن کمیشن خود 10 اکتوبر 2019 کو آرڈر پاس کرتا ہے, سردار اظہر صاحب اس وقت چیف الیکشن کمشنر تھے, وہ لکھتے ہیں کہ اس کیس میں ہسٹورک ابیوز آف لا ہوا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے ٹو ڈیلے دا کیس. یہ انہوں نے خود فیصلہ دیا. تو میں نے سوال اٹھایا کہ آپ نے ان کو اجازت کیوں دی ڈیلے کرنے کی؟ آپ خود لکھ کے دے رہے ہیں کہ یہ ہسٹورک ابیوز آف لا ہوا ہے ٹو ڈیلے دا کیس. تو یہ تو ہمارے پورے اداروں کا جو حال ہے آپ کے سامنے ہے. کون سا ادارہ فعال ہے؟ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.